اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ گزشتہ آیت میں آپ نے سماعت فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا مددگار ہو تو اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ رکھے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی کی مدد فرماتا ہے تو کوئی بھی اس کے اوپر غالب نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالیٰ جس کی مدد نہ فرمائے، پوری دنیا پوری کائنات بھی اس کی مدد کرے تو اس کی مدد نہیں ہو سکتی۔ بندے کو چاہیے کہ اپنا کارساز، اپنا مددگار اللہ تعالیٰ کو بنائے۔ آج جو آیہ مبارکہ ہے اس کا شان نزول، کفار و منافقین نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اعتراض کیا۔ جنگ بدر کے مال غنیمت میں ایک چادر آئی تھی، انہوں نے الزام لگایا کفار و منافقین نے کہ وہ چادر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے پاس رکھ لی ہے۔ اللہ تعالی نے ان کو جواب دیا۔ نبیوں پر کوئی اعتراض کرے، خاص کر ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم پر جو اعتراض کرتا ہے، جواب رب تعالی کی طرف سے آتا ہے۔ پتہ لگا نبیوں پر اعتراض کرنا کفار و منافقین کا طریقہ ہے، ان کو جواب دینا اللہ تعالی کی سنت ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، اور یہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی نبی خیانت کرے۔ نبی امانت دار ہوتا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو مکہ والے جو کفار تھے، مشرکین تھے، وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ آپ صادق اور امین ہیں، انہوں نے خطاب دیا تھا۔ تو یہ منافقین جو اوپر سے کلمہ پڑھتے ہیں، یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خیانت کر سکتے ہیں؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خائن کرے وہ اسلام والا، مسلمان والا نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرماتا ہے یہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی نبی امانت میں خیانت کرے، یہ بات ہو ہی نہیں سکتی۔ یہاں سے پتہ لگا کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، ایسے گناہ جو گھنونے ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، نبی معصوم ہوتے ہیں۔ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ فرماتا ہے جو خیانت کرے کل وہ قیامت میں لے کر آئے گا۔ کسی کا ایک پیسہ بھی مارا ہوگا تو کل قیامت میں اس کے پاس ہوگا۔ روایت میں ہمیں ملتا ہے کہ جس شخص نے خیانت کی ہوگی امانت میں، دھوکہ دے کر مال لے لیا ہوگا، 50,000 سال کے برابر قیامت کا دن ہوگا، اپنے کندھے پر رکھ کر وہ 50,000 سال کے دن وہ گھومتا رہے گا۔ جتنی دولت جھوٹے طریقے سے خیانت کر کے دھوکہ دے کر لی ہوگی، اپنی گردن پر گھما کر قیامت کے میدان میں گھومتا پھر رہا ہوگا۔ ساری مخلوق وہاں پر موجود ہوگی تو کتنی شرم آئے گی، کیا ہوگا؟ دنیا میں 2 آدمیوں کے سامنے ہماری بے عزتی ہو جائے تو ہمیں کتنی شرم محسوس ہوتی ہے، وہاں تو پورا محشر جمع ہوگا، پھر ہمارا کیا حال ہوگا؟ تو جو لوگ اس کو معمولی سمجھتے ہیں، کسی کو دھوکہ دینا، دھوکہ دے کر رقم لے لینا، تو اس کا کتنا عذاب ہے، اپنی گردن پر لے کر کل قیامت میں گھومتا رہے گا۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، اللہ فرماتا ہے پھر پورا اسے بدلہ دیا جائے گا۔ نیکیاں لے کر آئے گا تو نیکیوں کا بدلہ پورا دیا جائے گا، گناہ لے کر آئے گا، خیانت کا مال لے کر آئے گا، دھوکہ دے کر کسی کا مال غصب کیا ہوگا تو اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور کسی جان پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو ہمیں پتہ لگا یہاں سے واضح طور پر جو لوگ اس بات پر بہت خوش ہوتے ہیں کہ کسی کا مال دبا لیں، کسی کا حق مار لیں، کل قیامت میں اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوں گے بوجھ کی شکل میں۔ ہر آدمی دیکھ رہا ہوگا کہ یہ بندہ خائن ہے، وہ سامان نظر آ رہا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو جھوٹ بولے، مومن
سب برائیاں کر سکتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں مومن سب برائیاں کر سکتا ہے، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، خیانت دار نہیں ہو سکتا، مومن جھوٹا اور خیانت کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ حضور فرماتے ہیں جو ملاوٹ کرے وہ ہم میں سے نہیں، جو جھوٹ بولے وہ ہم میں سے نہیں۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے ہم صرف عبادت کو دین نہ سمجھیں، دین مکمل ضابطۂ حیات ہے، کوڈ آف لائف ہے پورا۔ انسان مسجد میں بھی مسلمان ہوتا ہے، آفس میں بھی مسلمان ہوتا ہے، بازار میں بھی مسلمان ہوتا ہے، جب لین دین کرتا ہے جب بھی مسلمان ہوتا ہے۔ تو یہ سارے معاملات جب صحیح ہوں گے تو بندہ کامل مومن بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمیں کامل مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے، جھوٹ سے خیانت سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔